افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، کیا بھلا تم امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے ہیں، پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد یہ اس میں تحریف کر دیتے ہیں، تبدیلی کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ جانتے ہیں۔ یعنی ان کے علماء کا حال کیا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو ہی بدل دیتے ہیں، اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتا رہے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ تم سے اس بارے میں تمہارے رب کے ہاں جھگڑا کریں؟ پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ جانتے نہیں کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں؟ اللہ کو سب پتا ہوتا ہے جو ہمارے دلوں کا حال ہوتا ہے اور جو ہماری زبانوں پر ہوتا ہے، جو ہمارے ظاہری اعمال ہوتے ہیں اور جو ہمارے باطنی قلب کے اعمال ہوتے ہیں، وہ سب اس کے سامنے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ایسے ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ اللہ کے ہاں ان پڑھ کون ہے، لا علم کون ہے، جاہل کون ہے؟ جو کتاب کا علم نہیں رکھتا، اور کتاب سے مراد اللہ کی کتاب، دنیا والوں کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں۔ اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ایسے ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، تو بحیثیت مسلمان ہم میں سے ہر ایک کو یہ علم ہونا چاہیے۔ کس چیز کا علم؟ قرآن کا علم، کتاب کا علم۔ اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ایسے ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور یہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں۔ یعنی ایک وہ عقیدہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا اور کن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اس کے پیرالل انہوں نے اپنا ایک الگ دین بنا رکھا ہے جو ان کی خواہشات پر مبنی ہے، جو ان کے اپنے خیالات پر مبنی ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ان کے علماء کا حال تھا، تاکہ اس کے بدلے معمولی قیمت حاصل کر لیں۔ بس ہلاکت ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو وہ کما رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں ہمیں گنتی کے چند دن کے سوا دوزخ کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی۔ اب یہ ان کے عقیدے کا ایک اور بگاڑ تھا، آخرت پر ایمان میں ایک اور نقص تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم چاہے شرک کریں، کچھ بھی کریں، تو بس ہم چونکہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، لہٰذا اول تو ہم آگ میں جائیں گے نہیں، اور اگر گئے بھی تو چند دنوں کے بعد نکال لیے جائیں گے۔ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ تو اللہ اپنے عہد کی کبھی خلاف ورزی نہ کرے گا، یا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جس کا تم خود بھی علم نہیں رکھتے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ہاں جس نے کوئی برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے گھیر لیا تو یہی لوگ آگ والے ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب آئندہ اس آیت میں بنی اسرائیل کے اپنے رب سے کیے ہوئے ایک پختہ وعدے کا ذکر ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، تو تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کیا ہمیں ان باتوں کا حکم نہیں دیا گیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں، مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کریں، اور لوگوں سے بھلی بات کریں، کیونکہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا حال ہے؟ عقائد کا کیا حال ہے؟ عبادتوں کا کیا حال ہے؟ والدین کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں؟ یتیموں اور مسکینوں کا کتنا خیال ہے؟ اور بات کرتے ہوئے ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ ہماری باتوں میں کتنی خوبصورتی ہے اور کتنے طنز اور کتنی چوٹیں اور کتنی تلخی؟ تو کیا واقعی ہم بھی
اللہ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں. یہ تعلیمات، یہ احکامات صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھے، ان کی مثال دے کر ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے. یہ سب ہمارے کرنے کے کام ہیں. لہٰذا قرآن پڑھ کر اپنا جائزہ لیتے جائیں کہ ہم کہاں کہاں کوتاہی کر رہے ہیں، اور ہم جو ہمارے ویک ایریاز ہیں ان کو نوٹ بھی کریں تاکہ ان پر ہم اچھی طرح عمل کریں. فرمایا تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے. اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اپنے لوگوں کا خون نہ بہانا اور نہ اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالنا، تو تم سب نے اقرار کر لیا تھا اور تم اس بات کے گواہ ہو. یہاں ایک اور عہد کی بات ہو رہی ہے. پھر تم وہی لوگ ہو کہ اپنوں ہی کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو. تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں تو فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام تھا. کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کیا ہم اللہ کی ساری کتاب پر عمل کرتے ہیں، یا جو ہمیں پسند آئے وہ لے لیتے ہیں اور جو مشکل لگے اس کو چھوڑ دیتے ہیں؟ تو سن لیجئے پھر ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے. پھر جو تم میں سے ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو، اور قیامت کے دن ایسے لوگ شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں. اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی. یعنی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی کتاب کے واضح احکامات کو جھٹلا دیتا ہے؟ کب ہوتا ہے ایسے؟ جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، دنیا کے فائدوں کی خاطر آخرت کا نقصان کرتا ہے. بس نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی یہ مدد کیے جائیں گے. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے کئی رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دی اور روح القدس جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس کی تائید کی. تو کیا پھر ایسا نہ ہوا کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جسے تمہارے نفس پسند نہ کرتے تھے تو تم نے تکبر کیا، پھر ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے. اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف میں ہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، لہٰذا یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں. دل غلاف میں ہے یعنی ہمارے دلوں پہ پردہ ہے. یہ پردہ کیوں پڑتا ہے؟ جب انسان اللہ کی بات نہیں ماننا چاہتا، جب دل سخت ہو جاتا ہے، جب اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، جب اس پر اللہ کی پٹکار پڑتی ہے. لہٰذا پھر انسان کو کم ہی عمل کرنا نصیب ہوتا ہے. اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک ایسی کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کفر کرنے والوں کے خلاف فتح مانگا کرتے تھے، پھر جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے یہ پہچان گئے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. بس اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر. کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا، محض ضد کی بنا پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل فرماتا ہے تو وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کو مانیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا ہے. تو بات یہ نہیں ہوتی کہ ہم پہ نازل ہوا یا کس پہ نازل ہوا، بات یہ ہے کہ کس نے نازل کیا، کس کا حکم ہے. اسی لیے آپ نے متقین کی صفات میں پڑھا الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. تو بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم پچھلی تمام کتابوں پر ایمان لائیں، اور بنی اسرائیل کے لیے لازم تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مانیں اور اس پر ایمان لائیں. لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم تو بس اسی کو مانیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے اس کا یہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے. کہہ دیجئے اگر تم ایمان والے ہو تو اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو حق کا متلاشی ہونا چاہیے، حق کی تلاش میں ہونا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو صرف وہ مانیں گے جو ہمارے والدین مانتے تھے، ہمارے آباء و اجداد مانتے تھے، یا ہمارے بزرگوں کا دین تھا، یا ہمارے خاندان میں یہ رسمیں ہوتی تھیں، یا ہمارے بڑوں کا یہ عقیدہ تھا. ہمیں کس چیز کی تلاش ہونی چاہیے؟ سوچئے کس چیز کی تلاش؟
حق کی تلاش، اور حق کہاں ہے؟ قرآن میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، ان کی سیرت میں ہے. لہٰذا ہمارے لیے یہ معیار ہونا چاہیے، اور خالی اس ذہن ہو کر قرآن کو سیکھنا چاہیے کہ مجھے اس سے ہدایت لینی ہے، کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ متقی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے. تو ہدایت پانے کے لیے شرط ہے تقویٰ، اور تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اور اللہ کا ڈر ہی انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ پھر وہ اللہ کی بات کو اہمیت دیتا ہے. عام زندگی میں بھی آپ دیکھیے، آپ کو جس کا ڈر ہوتا ہے آپ اس کی بات مانتے ہیں. بچوں کو والدین کا جب ڈر ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ والدین کی بات مانتے ہیں. استاد کا ڈر ہوتا ہے، استاد کی بات مانتے ہیں. تو ایک محبت ہوتی ہے جو اطاعت کرواتی ہے، اور ایک ڈر ہوتا ہے جو اطاعت کرواتا ہے. تو جب اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر اطاعت بھی ہوگی، اور اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر منمانیاں ہوں گی. اور ان کے اندر اللہ کا ڈر تو تھا نہیں، اسی لیے انہوں نے انبیاء تک کو قتل کر دیا. جو انہیں حق بات بتاتا اسی کو ختم کر دیتے، یعنی خود نہیں بدلتے تھے، کتاب کو بدل دیتے، خود نہیں بدلتے تھے، حق بتانے والے کو مار ڈالتے تھے. آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ وبا کتنی عام ہو گئی ہے کہ جو عالم بھی حق بات کرتا ہے، لوگوں کو توحید پر لاتا ہے، لوگوں کو سنت کی پیروی کی تعلیم دیتا ہے، بعض اوقات اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے، اور بے شمار لوگوں کو اس سو کالڈ قصور کی وجہ سے مار دیا گیا. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، اور یقیناً موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، اور یوں تم ظلم کر رہے تھے. یعنی کھلے کھلے دلائل دیکھنے کے باوجود پھر تم نے وہ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. اب دیکھیں کہ بنی اسرائیل کچھ عرصہ پہلے ہی فرعونیوں سے نجات پا کر سمندر پار کر کے، جسے موسیٰ علیہ السلام کے ایک عصا کی وجہ سے ایک سڑک کی شکل میں بدل دیا گیا، اس سے چلتے ہوئے نجات پا کر اللہ کی بے شمار نشانیاں دیکھ کر وہ صحرائے طی میں آئے تھے، اور یہاں آ کر انہوں نے پھر وہی کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر وہ اللہ کو بھول کر بچڑے کو خدا بنا بیٹھے. اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر بلند کیا اور حکم دیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور سنو، کہنے لگے ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو سنتے ہیں اور دل میں کہتے ہیں یہ تو نہیں ماننا، یہ تو ہم نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہوگا. بنی اسرائیل بھی ایسے ہی تھے. سمعنا و عصینا. اس کے برعکس صحابہ نے کیا کہا تھا؟ سمعنا و اطعنا. ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی. ان کے کفر کی وجہ سے جب انسان اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتا، تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کسی ایسی آزمائش میں ڈالتا ہے، کسی ایسی چیز کی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے کہ جو اسے ہر چیز بھلا دیتی ہے. اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا بچڑا، اس کی اتنی شدید محبت کہ اس کی عبادت کرنے لگ گئے، اس کو معبود سمجھ لیا. ان کی عقل کو کیا ہو گیا تھا؟ کہہ دیجئے کتنا برا ہے وہ جس کا حکم تمہارا ایمان تمہیں دیتا ہے اگر تم مومن ہو. یعنی اس کے ساتھ ساتھ تم اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہو. یہ کیسا ایمان ہے؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب عمل میں خرابی آتی ہے تو وہ ایمان کے بھی منافی ہوتی ہے. یا تو ایمان ہوتا ہی نہیں یا ایمان کمزور ہوتا ہے. اس لیے عمل بہتر کرنے کے لیے ایمان کی تقویت کی ضرورت ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین. آپ کہہ دیجئے اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر تمام لوگوں کو چھوڑ کر خاص تمہارے ہی لیے ہے تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. یہاں آپ دیکھیے ان کے عقیدے کی خرابی تھی نا، اسی وجہ سے وہ سمجھتے تھے ہم جو چاہیں کر لیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، جنت ہمارے لیے. کہا ٹھیک ہے، اگر جنت تمہاری تو دنیا میں رہ کے کیا کرنا، موت کی دعا کرو تاکہ جنت میں جلدی پہنچو. فرمایا اور یہ ہرگز اس کی تمنا کبھی نہ کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. اور آپ انہیں دیگر لوگوں سے بڑھ کر زندگی کا حریص پائیں گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر. ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ کاش وہ 1000 سال عمر دیا جائے، حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے عذاب سے بچانے والا نہیں، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. کہہ دیجئے جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے
تو بے شک اس نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے، جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ ان کی ایک اور بڑی مشکل یہ تھی کہ انہوں نے پوچھا کہ قرآن کون فرشتہ لے کر آتا ہے، پتہ چلا کہ جبریل، تو کہنے لگے جبریل کے تو ہم دشمن ہیں، وہ ہمارے اوپر عذاب لے کر آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جبریل نے اپنی مرضی سے یہ سب کچھ نہیں اتارا، یہ تو اللہ کے حکم سے وہ لے کر نازل ہوا ہے۔ اور اس قرآن کو دیکھو کہ یہ کہتا کیا ہے، یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے، یعنی یہ تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے، اور جو ایمان لے آئے ان کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اب یہ سن لیجئے، جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف واضح آیات نازل فرمائی ہیں، اور ان کا انکار وہی کرتے ہیں جو نافرمان ہیں، جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی ان لوگوں نے کوئی پختہ عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو اٹھا پھینکا، بلکہ ان کے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ رسول آ گیا جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے ایسے پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہ ہو۔ اب یہ بنی اسرائیل نے کیا کہ کتاب کو پیٹھ پیچھے ایسے پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہ ہو۔ مسلمانوں نے پیٹھ پیچھے تو نہیں پھینکی، اس کا تو بڑا لحاظ رکھتے ہیں کہ کمر نہ ہو، کسی کی بیک نہ ہو قرآن کی طرف، لیکن کیا کیا، بہت اونچا رکھ دیا، اتنا اونچا، اتنا عزت اور ادب کے مقام پر کہ وہاں تک ہاتھ ہی نہیں پہنچتا، وہ اتارا ہی نہیں جاتا۔ اتنی محبت کی کہ خوبصورت طریقے سے لکھ کر خوبصورت غلافوں میں لپیٹ دیا، ہاتھ نہیں لگایا، پھیلا نہ ہو جائے کہیں۔ اس کو پڑھنا تو درکنار، اس کو سمجھنا تو دور کی بات۔ کیا یہی مسلمانی ہے؟ کیا یہی کتاب کا حق ہے؟ کیا یہی دین ہے؟ ہم سب سوچیں ہمارا قرآن سے کتنا تعلق ہے، ہماری اولادوں کا کتنا تعلق ہے۔ ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے، کیا ہمارے بچے ہر روز قرآن اٹھاتے ہیں؟ اور اگر نہیں تو رمضان کے مہینے کو غنیمت سمجھیے، اور اس میں بچوں کو رمضان کی فضیلت، قرآن کی فضیلت اور برکتیں بتا کر ان کے ہاتھ میں خود لا کر قرآن تھمائیے۔ اور اچھا تو یہ ہو کہ ٹرانسلیشن کے ساتھ ہو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کے رب نے کیا فرمایا ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ کس کی ذمہ داری سمجھتے ہیں؟ کون آئے گا پھر جو ان کے لیے اس کتاب کو کھولے گا؟ لہٰذا میک شور کہ ہمارے بچے ہر روز قرآن پڑھنے والے ہوں، صرف ہفتے میں 2 دن 3 دن نہیں، جب وہ مسجد یا مدرسہ جاتے ہوں ہر روز پڑھنے والے ہوں، ساری زندگی پڑھنے والے ہوں۔ ہمیں ہر روز کھانے کی ضرورت رہتی ہے، ہمیں ہر روز ریمائنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے، ہماری روح کو، ہمارے دل کو روحانی غذا کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں قرآن ہی سے ملتی ہے۔ یہ قرآن ہماری روح کی غذا تو ہے، ہمارے دلوں کے لیے شفا بھی ہے، ہمارے دلوں کی پریشانیوں، دکھوں اور غموں کا مداوع بھی ہے۔ آج آپ دیکھیں کتنے زیادہ مینٹل ہیلتھ کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کتنے بچے سوئسائڈ کی طرف جاتے ہیں۔ اب یہ اتنی نارمل سی بات ہوگی، کسی اسکول میں جا کے پوچھ لیں کہ کیا سارے بچوں کی ذہنی صحت ٹھیک ہے؟ بہت سے ایسے ملیں گے، اور شاید آپ سے خود بھی آ کے کہیں کہ ہمیں سوئسائڈل تھاٹس آتے ہیں، خودکشی کے خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں کہ اپنے آپ کو ختم کر دو۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ کلام اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اس کا علاج صرف قرآن میں ہے۔ آپ تھراپی کروائیں، آپ سوچ بدلیں، لیکن جب تک قرآن اس خلا کو پر نہیں کرے گا، اس روحانی ضرورت کو پورا نہیں کرے گا، اس وقت تک معاملہ حل ہونے والا نہیں۔ تو بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، بھلا دیا، گویا کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اور کن چیزوں کے پیچھے پڑ گئے یہ بھی ذرا دیکھیے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور اس کی پیروی کرنے لگے جو سلیمان کی سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، بس تم جادو سیکھ کر کفر نہ کرو۔ پھر بھی لوگ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، شوہر بیوی کے تعلقات خراب کریں، اور وہ اللہ کے حکم کے سوا اس سے کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے تھے، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتی تھی اور فائدہ نہ دیتی تھی، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اسے خریدا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور یقیناً کتنی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔
کاش وہ جانتے ہوتے۔ تو بنی اسرائیل کا عام مرض کیا ہو گیا؟ کتاب اللہ کو جب چھوڑا تو پھر علاج کے لیے کس کے پیچھے لگ گئے؟ جادو ٹونے کے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں نے کیا طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ کسی بھی کام میں کوئی رکاوٹ آتی ہے، کوئی بھی زندگی میں مشکل آتی ہے، تو پہلا خیال کیا آتا ہے؟ کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، جادو بہت عام ہو گیا ہے، لیکن ہر ایک نے کچھ کر نہیں دیا۔ تو اس لیے ہم سب کو بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مسائل کا حل قرآن میں ڈھونڈیں، قرآن کی ہدایت کے ذریعے، نہ کہ صرف اس چیز کو سوچتے رہیں کہ ہم پہ جادو ہو گیا ہے، اور اگر واقعی ہو بھی گیا ہے تو اس کے علاج کے لیے صحیح طریقہ اختیار کریں۔ اس کے لیے الہدا نے ایک کتاب بھی چھاپی ہے، جادو حقیقت اور علاج۔ یہ آپ کو پڑھنی چاہیے، بک سٹور سے اویلیبل ہے، تاکہ ہم صحیح علاج کریں، صحیح رستے پر جائیں، کیونکہ جادو کے توڑ کے لیے بعض طریقے ایسے ہیں جو انسان کو کفر اور شرک تک پہنچا دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی آپ دیکھیے خرابی کہ وہ جادو کیوں سیکھتے تھے اور جادو کیوں کرتے تھے؟ تاکہ شوہر بیوی کو الگ کریں۔ مثلاً کسی عورت پر دل آ گیا، اب اس سے شادی نہیں کر سکتے کیونکہ آلریڈی شادی شدہ ہے، لہٰذا اب کیا کرو، اس کو کسی طرح اپنے میاں سے نفرت دلاؤ اور طلاق دلواؤ اور پھر اس کو اپنا لو۔ تو اس طرح کی بہت ساری خرابیاں اس معاشرے میں تھی۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ ایسی خرابیاں سننے کو ملتی ہیں، لیکن جادو کے ذریعے کوئی بھی کام نکلوانا، چاہے وہ جائز کام ہی کیوں نہ ہو، بعض لوگ جادو کا توڑ جادو سے کرواتے ہیں، وہ بھی طریقہ غلط ہے۔ کلام اللہ جو ہے وہ ہر چیز کی شفا ہے۔ کیا اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی اور طاقتور کلام ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو جادو میں تو آپ دیکھیں کہ جو جادوگر ہوتے ہیں عام طور پر شیاطین اور جنات وغیرہ کو پکارتے ہیں، اس میں پھر شرک بھی ہوتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر وہ واقعی ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور اللہ کے ہاں اچھا ثواب پاتے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، راعنا ہماری رعایت کیجیے، مت کہو، بلکہ انظرنا ہماری طرف نظر کیجیے کہا کرو، اور غور سے سنا کرو، اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں جب کوئی بات کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنے کے لیے کہتے، رائنا آپ ہماری رعایت کیجیے، ہمیں دوبارہ بتا دیجیے، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی۔ اس لفظ کو جو اہل کتاب میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے وہ کیا کہتے؟ رائنا، ہمارا گڈریا، ہمارا چرواہا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے تو کلام ہی نہیں کیا، مسلمانوں کو کیا حکم دیا؟ تم یہ لفظ ہی بدل دو، وہ لفظ ہی نہ بولو کہ جس سے ایسی بات نکل رہی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے۔ لہٰذا اس سے ایک بہت بڑی حکمت کی بات پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات ہم دوسروں سے لڑائی نہیں کر سکتے، اس میں بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اس میں انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے، یعنی دوسرے کو موقع ہی نہ دے، تم دوسروں کو موقع نہ دو۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے، اور نہ مشرکین کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے، یعنی وہ تمہارے حاسد ہیں، وہ تمہاری خیر کے متمنی نہیں ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ زندگی میں اگر کوئی آپ سے حسد کر رہا ہو تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نعمتوں کا مالک اور نعمتیں دینے والا اللہ ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر حسد کرتے تھے وہ لوگ کہ بنی اسماعیل میں یہ پیغمبر کیوں آ گیا، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا؟ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ ان لوگوں کی مرضی پر اللہ تعالیٰ کو تو نہیں چلنا تھا، ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق ڈلنا ہوتا ہے۔ اور اس سے عام زندگی کا سبق کیا ہے کہ کوئی آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا، ساری دنیا کے لوگ بھی جمع ہو جائیں تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس لیے ایسی پریشانیوں سے باہر نکل آئیں کہ فلاں حاسد ہے، فلاں نظر لگا دیتا ہے، فلاں میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اپنا یقین مضبوط کریں کہ میرا اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ توکل ہے، اللہ چاہے گا تو کوئی کچھ بھی نقصان نہیں دے سکے گا، کیونکہ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہ سے اس کا فضل مانگا کریں۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت۔ اللہ میں تجھ سے تیرا فضل اور رحمت مانگتی ہوں کیونکہ ان کا مالک تو ہی ہے،
یعنی لوگوں کے رویوں سے بے نیاز ہو جائیں، لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہو جائیں، ہر مشکل میں رجوع اللہ کی طرف۔ آج کے بارے میں اہم ترین سبق کیا ہے کہ ہمیں ہر مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، سب سے پہلے اسی کو یاد کرنا ہے، سب سے پہلے اسی کی بارگاہ میں جانا ہے، اسی سے امیدیں رکھنی ہے، اسی سے ساری توقعات رکھنی ہے اور اسی کی اطاعت کرنی ہے، وہ کام کرنے ہیں جس سے اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو۔ پھر اہل کتاب کو اس پر بھی اعتراض تھا کہ پہلی کتاب کی جگہ یہ اور کتاب کیوں آ گئی؟ فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بھلوا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے؟ اور خود قرآن کے اندر بھی ناسخ و منسوخ ہے کہ بعض احکامات پہلے آئے اور پھر اس کے بعد ان کو بھلوا دیا گیا اور دوسرے احکامات آئے، تو اس پر بھی لوگوں کو اعتراض تھا، تو اس کا بھی جواب دیا گیا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اس آیت کو ہائی لائٹ کر لیں، اس آیت کا نمبر نوٹ کر لیں، اور جب دل پریشان ہو بلند آواز سے اس آیت کو پڑھیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار۔ اصل مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، ومن نصر الا من عند اللہ، اور اصل دوست اور اصل مددگار تو اللہ ہی ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے؟ جب اصل بادشاہ وہ ہے، جب مالک وہ ہے، تو پھر کوئی اور کیا دے سکتا ہے؟ پھر کسی اور کے در پہ کیا جانا؟ کسی اور سے بھیک کیوں مانگنا؟ کسی اور سے توقع کیوں رکھنا؟ لوگوں کے دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لوگوں کی قسمت کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ لوگوں کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ لوگوں کو رزق کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ لوگوں نے جانا کس کے پاس واپس ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو پھر سب چیزوں کا مالک جب اللہ ہے تو پھر ہم اسی کو اپنا دوست اور مددگار کیوں نہ سمجھیں؟ اسی سے اپنا تعلق کیوں نہ مضبوط کریں؟ اسی کی فرما برداری کیوں نہ کریں؟ اسی کے بندے کیوں نہ بن جائیں؟ اور جس شخص کو یہ یقین ہو اس کی زندگی میں کوئی مایوسی نہیں آ سکتی، کیونکہ ہر چیز کا مالک میرا رب ہے، اور میں اس کو دن میں بھی اور رات میں بھی اور چھپے اور کھلے اور اونچے اور مخفی انداز میں پکار سکتی ہوں، اور وہ میری مدد کر سکتا ہے دن میں بھی اور رات میں بھی، سب کے سامنے بھی اور چھپا کر بھی۔ جو وہ جانتا ہے وہ کوئی بھی نہیں جانتا، لہٰذا مجھے اسی کا بن کر رہنا ہے، صرف اللہ کا بندہ بننا ہے، صرف اسی سے توقعات رکھنی ہے۔